سر اصل میں جو بک ریڈنگ کلچر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے اندر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج پرسن سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، تو دیٹ ول بی این امیزنگ فیکٹ فار یو. یو کے اندر میں چونکہ وہاں پہ پوسٹ ڈاک کیا ہے، کافی رہا ہوں وہاں پہ، تو نوجوانوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی بھی نوجوان کتاب کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں کبھی مس نہیں کرتا تھا سسپینس ڈائجسٹ کو پڑھنا. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آج کل کتاب کی بجائے اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے، تو وہ جو ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے نا وہ سب ڈائلوٹ کر گئی انفارچونیٹلی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قحط جال پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر، اچھا اس کے لیے ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وہ لائبریری ہیں جس میں ہم 1 روپیہ جا کے کرائے پہ کتابیں لے کے آتے تھے، ختم ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی شہر کے اندر آپ کو اس قسم کی لائبریری نہیں ملے گی. اس وقت اسلام آباد میں ایک چھت کے نیچے 30% جرنلز پیمنٹ پہ موجود ہیں. آپ کسی وقت بھی جا کے وہاں پہ کوئی بھی آرٹیکل جس کی کوئی بھی ایکیڈیمک یا اسکالسٹک ویلیو نہیں ہوگی وہ جا کے پبلش ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی پروموشنز اور ان سب چیزوں کے لیے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ رائٹ انڈر دی نوز آف دا گورنمنٹ ہو رہا ہے. ان اداروں کی جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ علم کو فروغ کریں، ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس پہ خاموش ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر طاہر ملک، یہاں نمل میں ہی انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں، تو وہ کئی برس پرانی بات ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی جو ہمارے زیادہ دوست ہیں ایجوکیشن سے وابستہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تو ان کے 2-3 موٹیوز ہیں. ایک تو کمیٹی ڈالنا، اور ایک چھوٹی گاڑی لینا، اور 5 مرلے کا مکان بنانا، اور پیسے ڈال کے دعوت کھانا. تو میں اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کتاب مجھے یہ ذاتی طور پہ تجربہ، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میڈیا پہ ایک میری کتاب میڈیا منڈی کوئی 9 سال پہلے آئی، تو ظاہر ہے بہت سے دوست جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے ہیں، جو میرا اپنا انالیسس ہے کہ جو سب سے کم پڑھا اس کتاب کو وہ یا صحافیوں نے پڑھا حالانکہ ان کے متعلق ہے، اور یا جو ہمارے ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب نہیں پڑھتے، وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. مجھے تو یعنی یہ ایک بڑی افسوس، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میری کتاب پڑھے، آپ کی بھی 2 کتابیں آئی ہیں، تو کم از کم یہ کہ آپ اس کو دیکھیں بھئی ملک میں کیا نیا آ رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کس حوالے سے آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. سر اصل میں جو بک ریڈنگ کلچر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے اندر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج پرسن سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، تو دیٹ ول بی این امیزنگ فیکٹ فار یو. یو کے اندر میں چونکہ وہاں پہ پوسٹ ڈاک کیا ہے، کافی رہا ہوں وہاں پہ، تو نوجوانوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی بھی نوجوان کتاب کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا تھا. کچن میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ سارے پروفیشنلز رہ رہے تھے، اسٹوڈنٹ نہیں تھے، تو کچن میں بھی کام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ضرور موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ہمارے ملک کے اندر جو بک ریڈنگ کلچر ہے نا، اس کے ساتھ بڑا شدید پرابلم ہے، اور ہم نے اس کے حوالے سے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، اور اب تو بڑا ریسیڈ بھی کر گیا یہ میڈیا آنے کے بعد. آپ کو سر یاد ہوگا میں جب اسکول بوائے تھا تو اس وقت ہم تعلیم و تربیت ہو گئی یا اس قسم کے جو نوائے وقت کا پھول اور کلیاں ایک شاید بدھ والے دن ایک وہ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں کبھی مس نہیں کرتا تھا سسپینس ڈائجسٹ کو پڑھنا. اس کے علاوہ عمران سیریز ہو گئی یا اشتیاق احمد کی وہ انسپیکٹر جمشید سیریز ہو گئی، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس نے مجھے کتاب کے ساتھ اٹیچ رکھا، چاہے وہ فکشن ہی کیوں نہیں تھا. آج پرابلم یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس، اگر آج بچوں کے پاس آپ اسکول کالجز میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کون سا فکشن پڑھتے ہیں، فکشن آئی ڈونٹ ریڈ اینی فکشن. کوئی جاسوسی ناول پڑھتے ہیں، نہیں میں تو کوئی جاسوسی ناول نہیں پڑھتا. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آج کل کتاب کی بجائے اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے، تو وہ جو ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے نا وہ سب ڈائلوٹ کر گئی انفارچونیٹلی. یہ تو آپ کو میں ایک اوورآل ایک جنرل سچویشن پیدا کر رہا ہوں. اچھا یہ چیز صرف ہمارے ساتھ ایسی ہے کیونکہ ہم نے کتاب کو پھر فروغ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج وہ کتاب پیدا ہی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بچے آئیں اور کتاب پڑھنے کی کوشش کریں. ویسٹ کے اندر بھی تو اسی طرح سے میڈیا آیا ہے، ان کے ہاں بھی تو موبائل اسی طرح سے آیا ہے. ان کے ہاں تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر موبائل سسٹمز اویلیبل ہوں، اور ہیں ڈیفینیٹلی، اور ان کی سپیڈ بھی نیٹ کی ہم سے بہتر ہے. گیجٹس بھی ان کے پاس سستے داموں اویلیبل ہیں، بٹ اسٹل دے آر اٹیچڈ ود دا لٹریچر، ود دا بکس، ود دا فکشن. کیا پرابلم ہے سر؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بڑے لٹریری بندے ہیں،
آپ مجھے دیکھیں کہ اس وقت بچوں کے فکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کون کون سے نام آپ کو نظر آتے ہیں؟ شاید ہو سکتے ہیں ہم پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. بالکل صحیح. لیکن میں اگر پیچھے جاؤں نا تو میں محی الدین نواب مجھے یاد آتا ہے, مجھے اشتیاق احمد نظر آتا ہے, مجھے اس ابن صفی نظر آتا ہے, مجھے مظہر کلیم ایم اے نظر آتا ہے. میں اپنی جوانی کے بہت سارے نام ایسے آپ کے سامنے رکھ کے آ سکتا ہوں. عنایت اللہ تھے, عنایت اللہ تھے بالکل, جو تاریخی چیزیں لکھتے تھے, اور شکاریات کے حوالے شکاریات کے حوالے اور میں ان کے ایک عزیز ہیں نسیم حجازی کو دیکھ لیں جی, حسین ثاقب, ان کے ایک عزیز ہیں, وہ اکاؤنٹس گروپ سے ریٹائرڈ ہوئے, سی ایس پی آفیسر ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شکاریات پہ, روحانیات پہ, نفسیات پہ وہ خود ہی لکھتے تھے مختلف ناموں سے. اب تصور کریں نا سر, آج کے دن میں اگر آپ کے ساتھ اگر یہ پوچھوں کہ وہ کون سے ایسے رائٹرز ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جو اتنے پڑھے لکھے ہو, لٹریچر میں ایک آپ کی گرپ ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ 2-4 نام ایسے آپ کے زبان پہ آئیں. لیکن میں ایک جنرلی اگر اسٹریٹ میں یا کالج میں, اسکول میں کسی جگہ پہ چلا جاؤں تو شاید بچوں کے پاس اس قسم کے کوئی نام نہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قحط و رجال پیدا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر, اچھا اس کے لیے ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ختم ہو گئے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس وہ لائبریری ہیں جس میں ہم 1 روپیہ جا کے کرائے پہ کتابیں لے کے آتے تھے, ختم ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی شہر کے اندر آپ کو اس قسم کی لائبریری نہیں ملے گی, جہاں پہ یہ جو ادروائز چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بھی لائبریری ہوتی تھی کہ وہاں پہ ڈائجسٹ وغیرہ آپ کو 1 روپیہ کرائے پہ, 50 پیسے کرائے پہ آپ کو ملتی تھیں. سر یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں ہمیں. جبکہ ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں سر, میں آپ کسی بھی یو کے میں رہا ہوں کافی, کسی بھی اگر آپ جگہ پہ چلے جائیں, وہاں پہ سر ایسے سٹورز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ اپنی کتاب لے کے جائیں کہ یہ میں نے پڑھ لی ہے, اس کو رکھ کے وہاں پہ کوئی دوسری کتاب اس لیول کی اٹھا لیں آپ. دس اے کائنڈ آف ایکسچینج اینڈ دے آر آفرنگ اٹ. اور مختلف این جی اوز اس قسم کا سر کام کر رہی ہیں, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کے بڑے سستے داموں جو کہ ری یوزیبل ہیں, آپ اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں پر آ کے رکھ دیتے ہیں. لوگ جو چیز ٹیک اویز ان کے گھروں کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ کتابیں بھی ایک ہیں جو مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں. سر یہ کلچر ہی اب ختم ہو گیا ہمارے ہاں, جو ہمارے ہاں کسی لائبریری کی فارم کے اندر ہوتا ہے, ویسٹ کے اندر اس فارم کے اندر ہے. پھر اگلی جو بات سر آپ نے کہی ہے, امریکن یونیورسٹی میں کانسٹنٹ مینول ہمارے پروفیسر تھے, یا فلپ سے لیری گراس, ان کے آفسز میں جاتا تو پیچھے ساری کتابیں ہوا کرتی تھیں, اور شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوتی تھی جو ان کی نہ ہوتی, ساری اپنی کتابیں ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بک رائٹنگ کلچر کو ان کی سوسائٹی نے فروغ دیا, بڑے بڑے انعامات دیے, مختلف لیول پہ آرگنائزیشنز ہیں ان سے کتابیں لکھوا کے ان کو اس کے لیے پیمنٹس کی, بک کلچر فروغ ہوا. آج ہمارے ہاں بک کلچر نام کی چیز یونیورسٹیز کے اندر سر نہیں ہے. آپ یقین کریں گے, آپ ایک ریسرچ پبلیکیشن لکھتے ہیں, یونیورسٹی آپ کو اس کی پیمنٹ کرتی ہے, ایچ ای سی اس کو ریکگنائز کرتی ہے آپ کی پروموشن کے لیے. لیکن اگر آپ کتاب لکھتے ہیں, جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مغز خوری کا کام ہے, بڑا لمبے عرصے پہ جا کے کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے, کتاب لکھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سر, آپ کی پروموشن کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اور پھر دوسری بات ہے کہ پبلیکیشن کے ہاؤسز نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی اس جگہ پہ سناتا جاؤں. میں نے ایک پروجیکٹ لیا ایچ ای سی سے, بک رائٹنگ کا, مونوگراف رائٹنگ کا. 80,000 روپیہ سر مجھے اس کے لیے دیے گئے, ٹیکس کاٹ کے 72,000 ملے. دیٹ ٹک می 3 years ٹو کمپلیٹلی رائٹ دیٹ بک. اور وہ صرف اور صرف 500 کاپی اس کی پبلش ہوئی. اس کے بعد میں نے ان سے اجازت دی کہ میں کسی اور جگہ سے اس کو پبلش کرانا چاہتا ہوں, پر پرمیشن تک نہیں مل رہی تھی. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے علم کو قید کرنے والی ہماری پالیسیز ہیں, کہ آپ نے کہیں سے علم لیا, پھر اس کے بعد اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے, جو کہ بالکل پینٹ کی فارم کے اندر ہے, اس کو لے کے اس کو کہیں پہ قید کر دیں, اس کو فردر فروغ نہ دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اسی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دیسی طریقہ علاج تھا حکمت, تو ان حکیموں کے بارے میں, ان حکماء کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اپنے خاندانی نسخے کسی اور کو نہیں دیتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ زوال کا شکار ہو گیا, اور اب آپ عمومی طور پہ الزام لگایا جاتا ہے جو حکیم ہے یہ اسٹیرائڈ دوائیاں استعمال کرتے ہیں. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نباز, حالانکہ نبض دیکھ کے مرض بتانا یہ کتنا بڑا ایک آرٹ تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہ سائنس, وہ اس کو سائنٹیفک مانتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے علم کو محدود کر دیا.
تو جب آپ علم کو محدود کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، حوصلہ افزائی سے مجھے ڈاکٹر صاحب ایک اور جو آپ نے بات کی کہ بک ریڈنگ کی یا بک رائٹنگ کی سوسائٹی یا ریاست کی سطح پہ پذیرائی نہیں ہے، کلچر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا جیولن تھرو میں، نیزہ پھینکنے کے. آپ یقین جانیں کہ میں اتنا خوش ہوں، وہ ظاہر ہے پوری قوم اس پہ خوش ہوئی. اور جو میں کہتا ہوں کہ اسے اگر فرض کریں جتنے انعامات ملے ہیں وہ فرض کریں اگر کوئی 50-60 کروڑ کے قریب بھی ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے ڈبل بھی ملے تو یہ کم ہے جتنا بڑا اس نے کارنامہ. لیکن اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آئندہ سالوں میں جیولن تھرو کے کئی اور پلیئر پیدا ہوں گے. تو اگر آپ اسی طرح اس کو جس طرح آپ نے اپریشیٹ کیا، جس طرح ہم نے کرکٹ کو پچھلے 20-30-40 سال پروموٹ کیا، اور ہاکی ہماری جو مسلسل 8-10 سال ہم اولمپکس میں گولڈ میڈل لیتے رہے، وہ ہاکی ہماری اس دفعہ جو ٹیم گئی ہے چائنا، وہ شاید غالباً جو ٹکٹ ادھار لے کے گئی ہے، ہوائی ٹکٹ جو ٹریولنگ کے لیے. تو اسی طرح بک رائٹنگ پہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بڑی جو پاپولر کتاب بھی ہے وہ بھی 500 چھپتی ہے اور وہ بیچارہ رائٹر خود بیچتا پھرتا ہے. تو گو کی کتابیں بکتی ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے، اس میں شاید اضافے کی ضرورت ہے. اور یہ ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک بڑا ڈارک پہلو بھی سر میں اس حوالے سے کہوں، بک رائٹنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور فروغ کرنے کے لیے تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. اگلی جو سر اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے سر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو علم فروشی کا جو کلچر ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے نا سر، اس کو بھی ذرا سے دیکھیں. یونیورسٹیز کے اندر میں خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کی پبلیکیشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ کی ترقیاں بھی ہوتی ہیں، اور پبلیکیشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ بڑے یا چھوٹے پروفیسر بھی ہوتے ہیں. اب پبلیکیشنز کیسے ہو رہی ہیں آپ دیکھیں، رائٹ انڈر دی نوز آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور باقی ادارے، ان کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے سر؟ آج آپ کو میں کتنی ہی فیس بک پہ ایسے آپ کو ایڈز دکھا سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ریسرچ آرٹیکل کے لیے 3rd آتھر چاہیے اور اس کی کنٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ جس جگہ پہ پبلش ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں شاید اس کو 50,000 روپے اس کی پبلیکیشن کاسٹ ہے، اس لیے وہ 3rd آتھر کو دیکھ رہا ہے کوئی بندہ تاکہ میں اس کے ساتھ اس کو لگا لوں اور 10-20 ہزار روپے اس پہ شفٹ کر دوں. سر کہاں ہوتا ہے دنیا کے اندر ایسا؟ اور تاکہ میرا نام بھی ساتھ آ جائے. اچھا، جس بندے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے وہ 2nd 3rd آتھر کے طور پر سامنے نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ کسی کی نظر میں نہیں آ رہی یہ بات؟ اس وقت اسلام آباد میں ایک چھت کے نیچے 30 ریسرچ جرنلز پیمنٹ پہ موجود ہیں. آپ کسی وقت بھی جا کے وہاں پہ کوئی بھی آرٹیکل جس کی کوئی بھی ایکیڈیمک یا اسکالسٹک ویلیو نہیں ہوگی وہ جا کے پبلش ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی پروموشنز اور ان سب چیزوں کے لیے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رائٹ انڈر دی نوز آف دا گورنمنٹ ہو رہا ہے. ان اداروں کی جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ علم کو فروغ کریں، ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے یہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اس پہ خاموش ہیں. ایسے وقت میں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ریسرچ کا کلچر، بک رائٹنگ کا کلچر یا ریڈنگ کلچر اور رائٹنگ کلچر فروغ پائے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں بڑی سیریس ہیں اور میں تھوڑا سا شاید نیگیٹو بھی ساؤنڈ کر رہا ہوں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے. ہمیں اس پر بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، ریسرچ جرنلز کو کہیں پہ اس فارم کے اندر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ پیسے کی بنیاد پہ. اب دس از کمرشلائزیشن آف ریسرچ. ایکچولی پاکستان کے اندر ہم ریسرچ کی کمرشلائزیشن کو کسی اور ٹرم کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ ایکچولی کمرشل پروڈکٹس تیار کرے جو ملک کی ترقی میں کوئی رول پلے کر سکے. لیکن یہاں پہ ریسرچ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں پیسوں پہ اور فروخت ہو رہے ہیں. میں یہ جو علم کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک بری طریقے سے اس کو بندر بانٹ کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بلاسفیمی ہے علم کی کہ جب اس کو اس طرح سے لگایا جائے کہ میرا ریسرچ پیپر ہے 20,000 روپے آپ دیں اور اس میں آپ 2nd آتھر بن جائیں. اور آپ کی یہ ساری چیزیں اس وقت بڑے ان ابنڈنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر ساری، اور ہماری
تمام ادارے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں دو پہلو ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو اس کو روکنے کے لیے یا کوئی ایسی سپرویژن کا طریقہ ہو، اور دوسرا ایک اس سے بھی زیادہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بطور استاد، بطور ایک ایجوکیشنسٹ، آپ کا ایک اپنا بھی ضمیر یا اپنی ویلیوز تو ہوتی ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ضمیر نے اور آپ کے اندر نے آپ کو ایک چوری اور دو نمبری پہ مائل کر لیا ہے، یا آپ نے اپنے ضمیر کو کنونس کر لیا کہ بھئی خیر ہے، سب ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو خیر ہے۔ یہ سر آپ نے بہت اہم بات کی ہے اور بڑی ڈائریکٹلی بات کی ہے، اور میں بھی اس کو اسی طرح سے رسپانڈ کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا سر، جی جی، اب ایک یونیورسٹی پروفیسر، یونیورسٹی ٹیچر کو بھی اگر ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت پڑے تو پھر یہ قوم کے لیے بڑا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ المیہ والی بات ہے، کیونکہ جہاں سے آپ کا دماغ بننا ہے، جہاں سے آپ کی فیوچر بننا ہے، اور وہاں پہ بندہ کو ایسا بیٹھا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اس جگہ پر آپ صرف اور صرف یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کتنا لائق ہے، اس کے کوئی کریکٹر کو بھی گیج کرنے کا کوئی فارمولہ بنائیں۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ جب کریکٹر نہیں ہے نا ٹیچر کے پاس، آپ کے پاس ساری ایگزامپلس کیا آتی ہیں دنیا کی، جب ٹیچرز کی ہم پچھلی ایگزامپلس دیتی ہیں، کریکٹر کی بات سب سے پہلے آتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کریکٹر نام کی چیز ٹیچر کے حوالے سے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وی آر کریکٹر لیس، کیونکہ آئی بلانگ ٹو دیٹ فرٹرنیٹی، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے یہ بڑی حد تک ہمارے ہاں پورے سسٹم پہ لاگو ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیوز والے یا جو اقدار کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کم ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہاں اپنے استاد یاد آ گئے، سیمول لال دین، جو مرے کالج کے پرنسپل تھوڑے عرصے کے لیے اور وائس پرنسپل کے طور پہ ریٹائرڈ ہوئے۔ وہ انگریزی پڑھاتے تھے، تو وہ ہم ڈائریکٹ کالج میں تو نہیں پڑھے لیکن ان سے ٹیوشن پڑھتے رہے۔ تو آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لان میں پجارو نئی لا کے کھڑی کی، کسی جو گائیڈ وہ بناتے ہیں بی اے کے نصاب کے لیے، وہ یونیورسٹی کے پیپر سیٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی سوال ہمیں نہ بتائیں کہ ہم فلانے سوال ڈال رہے ہیں یا فلانے، آپ صرف ہماری گائیڈ سے پیپر سیٹ کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ کر دی۔ نہ کیوں کی؟ وہ اصل میں ہمیں بتا یہ رہے تھے کہ بھئی میں اگر بچوں کے لیے، یا جو کوئی بھی فرد ABCD وہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، تو کل کو وہ اسی پیسے یا مال و دولت کے لیے لڑتے ہیں، تو بجائے آپ انہیں ویلیوز دینے کے، انہیں ٹریننگ دینے کے، آپ ان کے لیے انہیں ایجوکیشن دلوائیں، انہیں ٹرین کریں، تو آپ ان کو سب سے بڑا جو دولت دے رہے ہیں وہ یہی ہے۔ سر دنیا میں ایک اچھی ایگزامپلز، آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اچھی ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں۔ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کے پاس جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں علاقہ ہے جو پوش ہے، اور یہ ہے تھوڑا سا مڈل کلاس، اور پھر آگے کوئی سلمز کا ایریا بنتا ہے، اور اس کے حساب سے اس کے زمینوں کے ریٹس طے ہوتے ہیں۔ میں امریکہ میں اور کیلیفورنیا میں خاص طور پر جب تھا تو وہاں دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ تقریباً ڈیولپمنٹ سارے علاقوں کی ایک جیسی تھی، لیکن جو کسی جگہ پہ ایک پلاٹ کا یا مکان کی جو پرائس تھی نا، وہ اس چیز پہ ڈٹرمنٹ ہوتی تھی کہ اس علاقے کا اسکول کیسا ہے، جو لیول آف اسکول ہے وہاں پہ اگر اچھی انٹری ہو رہی ہے، ٹیچرز اچھے ہیں، اچھا پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ، تو اس علاقے کی زمینیں مہنگی ہوتی ہیں۔ سر امیجن کریں